صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تبلیغ شروع کی تو توحید کا مسئلہ بیان کیا آپ نے، رسالت کو بیان کیا، قیامت کا مسئلہ سمجھایا، شرک کی تردید فرمائی. ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑی شدت کی، بڑی مخالفت کی اور انکار کر دیا. اللہ کے نبی ان کو جہنم کی ایندھن سے بچانا چاہتے ہیں، اور لوگ انکار کر کے آپ علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، آپ کے اس کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام تسألهم اجرا، کیا آپ ان سے سوال کرتے ہیں کسی معاوضے کا؟ اس تبلیغ کے سلسلے میں، اس دعوت کے سلسلے میں کوئی تنخواہ مانگتے ہیں؟ فہم من مغرم مثقلون، وہ اس تاوان اور اس بوجھ سے دبے جا رہے ہیں اور شدت سے مخالفت کرتے ہیں. قرآن مقدس میں مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ پیغمبر اپنی دعوت کا کسی سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے ہیں. سورہ شورا میں ایک جگہ ہے لَأَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اجرا، کہ میں نہیں مانگتا اس پر تم سے کوئی معاوضہ. ام عندهم الغیب فهم یکتبون، آگے اللہ کہتے ہیں پھر اس میں ہے کہ کیا ان کے پاس غیب ہے کہ پس وہ لکھتے ہیں کیا چیز ان کے لیے جائز ہے اور کیا چیز ان کے لیے ناجائز ہے. گزشتہ پیغمبروں کے واقعات کیا ہیں اور ان کے پیغمبروں کی ضرورت اور ان پیغمبروں کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں خود جانتے ہیں، حلال و حرام کی باتیں جانتے ہیں، کچھ بھی نہیں جانتے. آپ علیہ السلام ان کو سب بتاتے ہیں اور بغیر کسی معاوضے کے بتلاتے ہیں، بغیر کسی بدلے کے بتلاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ آپ کی باتوں کو سنتے، آپ پر ایمان لاتے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے، لیکن وہ بجائے یہ کہ اس بات کو مانے آپ کو ستاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں فاصبر لحکم ربک، فاصبر لحکم ربک، آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے، آپ صبر کیجئے اپنے رب اور اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے. ان کی باتوں سے متاثر نہ ہوئیے، یہ مختلف باتیں کرتے رہیں گے. آپ ذہن کو صاف رکھیں اور صبر کریں، ان قریب آپ کے ساتھ اللہ کی بھلائی اور اللہ کی مدد آئے گی، پھر یہ سب دیکھ لیں گے. آگے ایک واقعہ کا ذکر ہے جو واقعہ انتہائی عبرتناک واقعہ ہے. آگے اللہ کہتے ہیں وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے. مچھلی والے سے مراد کون ہے؟ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے، نہیں تو آج معلوم ہو جائے گا کہ حضرت یونس علیہ السلام اس سے مراد ہیں. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، یہ واقعہ کیا ہے؟ لکھا ہے قرآن سورہ یونس قرآن کریم میں ایک مکمل سورت ہے جس میں اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. انشاءاللہ وہاں بھی پڑھیں گے، لیکن ابھی وہ تھوڑا سا وقت لگے گا تو آج اس کا مختصر واقعہ پیش کر دیتے ہیں. لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام عراق کے صوبہ موصل میں ایک شہر تھا جس کا نام تھا نینوا، وہاں کے تھے. اس وقت اس شہر کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی. سورہ صافات میں آیا ہے وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور بھیجا ہم نے اس کو 1 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف. ترمذی شریف کی روایت میں کہ 1,30,000 کی آبادی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا شہر اور اس کے ارد گرد دیہاتوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا. حضرت یونس علیہ السلام نے شادی کی، اللہ تعالیٰ نے 2 لڑکے دیے. آپ نے کافی عرصہ لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو دین کے بارے میں سمجھایا، اللہ تعالیٰ بلایا، لیکن لوگ نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ان لوگوں سے کہہ دے کہ انہوں نے حق کو قبول نہ کیا تو ان پر عذاب آ جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دن متعین نہیں کیا گیا کہ کتنے دن بعد عذاب آئے گا. حضرت یونس علیہ السلام نے تقریر فرمائی کہ اتنا عرصہ گزر گیا مجھے تمہارے سامنے حق بیان کرتے اور سناتے ہوئے، لیکن تم حق کو قبول نہیں کرتے، نہیں مانتے، تم تیار ہی نہیں ہو حق ماننے کے لیے. اب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوگا. اللہ تعالیٰ کا حکم بیان کرنے کے بعد خیال فرمایا کہ ان پر عذاب آنا ہے، اب اپنے گھر والوں کو لے کر سوچے کہ میں نکل جاتا ہوں. اور انہوں نے ایک لفظ بھی کہا کہ چند دنوں کے بعد 2 یا 3 دن کہا تھا کہ تم پر عذاب آ جائے گا. یہ ان کی اپنی ذاتی رائے تھی، اللہ تعالیٰ نے کوئی دن طے نہیں کیا تھا. حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی بیوی اور دونوں بچوں کو ساتھ لیا اور چل پڑے. ایک بچے کی عمر 9-10 سال تھی اور دوسرے کی عمر 7-8 سال تھی. اس واسطے وہاں سے چل پڑے کہ ان پر عذاب تو آنا ہے، ہم عذاب والی قوم میں کیوں رہیں.
یہ وجہ بھی لکھی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے تعین فرمائی تھی، قوم کو کہا تھا کہ 2-3 دن میں تم پر عذاب آ جائے گا، 3-4 دنوں میں. تو اب ان کو یہ بات محسوس ہوئی کہ اگر خدا نہ خواستہ عذاب نہیں آیا تو یہ لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے اور مجھے شرمندہ کریں گے، لہذا یہاں سے نکل جاتا ہوں. بیوی بچوں کو ساتھ لیا اور تھوڑا سا سامان باندھا اور چل پڑے. کچھ سفر طے کیا تھا کہ دیکھا بہت سارے لوگ جو ہیں قافلہ، بہت سارے لوگوں کا قافلہ آ رہا ہے، اس میں بڑے عزت دار لوگ بھی ہیں. قریب آئے تو انہوں نے پوچھا، یونس سے کہا کہ تم کون ہو، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں یونس بن متہ ہوں، اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، میرے ساتھ میری بیوی اور بچے ہیں. انہوں نے بیوی کا بازو پکڑ لیا اور چھین کر لے کر چلے گئے. فرمایا کہ تم اس کو کیوں لے جاتے ہو، یہ تو میری منقوہ ہے، میری بیوی ہے، اس کو تم کیوں لے جاتے ہو؟ انہوں نے کوئی بات نہ سنی اور لے کے ان کو چلے گئے. ظاہر سی بات ہے کہ بیوی ہاتھ سے چلی گئی، بہت تکلیف کی بات تھی. آگے گئے تو ایک نہر تھی، اب اس نہر کو پار کرنا تھا. تو یہ سوچا کہ چلو ایک بچے کو کنارے پر بیٹھاتے ہیں، دوسرے بچے کو وہاں چھوڑ کر آئیں گے، پھر دوسرے کو لے کے جائیں گے. چنانچہ ایک بچے کو کندھے پر بیٹھا کر لے جا رہے تھے. نہر کے کنارے نہر کے درمیان میں جب پہنچے تو کیا دیکھا کہ جو بچہ کنارے بیٹھا تھا اس کو بھیڑیا نے اٹھا لیا، بھیڑیا اس کو اٹھا کر لے کے چلا گیا. اب اس میں اتنی پریشانی کو ہوئی کہ جو بچہ کندھے پر تھا وہ بچہ بھی سمندر میں گر گیا. نہر تیز بہہ رہی تھی اور بچہ بہہ کے اس میں چلا گیا. حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ وہ سمندر کیا تھا، دریائے فرات تھا، وہ دریائے فرات کا واقعہ ہے. جبکہ بعض مفسر کہتے ہیں کہ دریائے دجلہ تھا. بہرحال وہاں پہنچے تو کشتی تیار تھی، اس میں سوار ہو گئے. کشتی تھوڑی سی چلنے کے بعد ڈگمگانے لگی، جیسے لگتا ہے کہ اب ڈوب جائے گی کشتی. ملاحوں نے کہا کہ ہمارا تجربہ ہے کہ جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آتا ہے تو کشتی ڈگمگانے لگ جاتی ہے. بتلاؤ تم میں سے کون غلام ہے جو بھاگ کر آیا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ وہ غلام میں ہوں، اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آ گیا ہوں. ان کو خیال آیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم تو تھا نہیں مجھے چلے جانے کا، میں تو اس ڈر سے نکل گیا کہ عذاب نہ آ جائے، جب اللہ نے کہہ دیا تو عذاب آئے گا. چنانچہ میں نکل گیا وہاں سے. کہا کہ میں وہ غلام ہوں جو اپنے آقا کے حکم کے بغیر، اجازت کے بغیر آ گیا ہوں. ان لوگوں نے آپ کی شکل، پیغمبر تھے، ان کی شکل کتنی خوبصورت ہوگی، کتنے وجیح ہوں گے، پرسنالٹی کتنی زبردست ہوگی ان کی، تو ان کو یقین آیا کہ یہ غلام ہے. تو بعد لوگوں نے لکھا ہے کہ کشتی میں زیادہ لوگ سر تھے اس لیے کشتی ڈگمگانے لگی. بہرحال ڈوبنے کا خطرہ تھا، انہوں نے قرآن اندازی کی، ایک نام لکھ کے انہوں نے پھینکا کہ جس کا نام اس میں سے نکلے گا اس کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا. چنانچہ لکھا ہے کہ جب انہوں نے قرآن اندازی کی فساہم فکان من المدحضین، تو کیا ہوا، تو قرآن اندازی منی کا نام آیا. تو کشتی والوں نے پکڑ کر دریا میں آپ کو ڈال دیا. فالتقمہ الحوت، پس جب کشتی میں سے آپ کو دریا میں ڈالا تو اب کیا ہوا، مچھلی نے آپ کو نگل لیا، ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا. اب سوال یہ ہے کہ مچھلی نے کیوں نگلا، اور مچھلی نے نگلا تو پھر آپ کیسے بچے؟ اس بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دے دیا تھا کہ یہ جو ہے بندہ تمہارا خوراک نہیں ہے، بلکہ یہ تیرا پیٹ جو ہے اس کے لیے قید خانہ ہے. اب کتنے عرصہ رکھنا ہے وہ حکم ہوگا اتنا رکھنا ہے تم کو. مفسرین نے کئی اقوال لکھے ہیں، ایک قول ہے کہ 3 دن رہے، ایک قول ہے کہ 8 دن رہے، ایک قول ہے کہ 20 دن بھی ہے، اور بھی بعض اقوال ہیں. بہرحال مچھلی کے پیٹ میں رہے. پھر اللہ تعالیٰ کے طرف سے کرم فرمائی ہوئی اور آپ نے ایک دعا مانگی، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بس پکارا انہوں نے کہ ہے کوئی معبود تیرے سوا، تیری ذات پاک ہے، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں. اب مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دریا کی گہرائی کا اندھیرا، رات کی تاریکی، ان اندھیروں میں انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا، کہا تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، کوئی ہماری سننے والا نہیں،
مجھ سے لغزش ہوئی ہے، آپ کے حکم کے بغیر آ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اس کو غم سے نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعوت المکروبی دعوت الذنون، دعوت المکروبی دعوت الذنون، پریشان آدمی وہ دعا کرے جو مچھلی کے پیٹ والے پیغمبر نے کی تھی۔ یعنی اگر کوئی آدمی پریشان ہو، حالات سے مشکلات سے دوچار ہو، تو اللہ تعالی سے اس لفظ کے ساتھ دعا کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالی اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ بہرحال انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے ان کو باہر نکل دیا، مچھلی نے کیا کیا؟ ان کو باہر اگل دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مچھلی نے باہر اگلا تو وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، سورہ صافات میں ہے کہ جب مچھلی نے ان کو باہر نکالا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک بیلدار درخت، وہاں پر بیلدار بولتے ہیں یعنی جس میں وہ کیا بولتے ہیں اس کو، لتی ٹائپ کا جو ہوتا ہے، جس میں وہ جیسے ہمارے ہاں کدو وغیرہ جو ہوتے ہیں اس طرح کے۔ اب کیا پودا تھا وہ اللہ عالم بالصواب، اس کی صراحت نہیں ہے، لیکن بیلدار درخت اللہ نے اگا دیے وہاں پر، اور ان کے بڑے بڑے پتے تھے، اس کے سائے میں آپ بیٹھتے تھے، ان کے سائے میں بیٹھتے تھے اور وہیں پڑے رہے۔ بالکل آپ کا جسم بالکل عجیب سا ہو گیا، ظاہر سی بات ہے مچھلی کے پیٹ میں تھے تو بالکل کمزور ہو گئے تھے۔ ایک ہرنی کا بچہ، ایک ہرن، اس کا بچہ وہاں ڈیر کا بچہ جو ہے وہ غائب تھا، اور وہ ہرنی اپنے بچے کو تلاش کرتی ہوئی ادھر سے آ رہی تھی کہ اس نے پتوں کو ہلتے دیکھا، وہ سمجھی کہ شاید میرا بچہ وہاں کھڑا ہوگا تو آ گئی۔ جیسے ہی وہ بچہ ہرن قریب پہنچی، حضرت یونس علیہ السلام لیٹے لیٹے اس کا دودھ پینے لگے، وہ قریب آئی تو وہاں کھڑے ہو گئی قریب میں ان کے، آپ نے اس کا دودھ پیا، بدن میں تھوڑی سی قوت آ گئی، پھر آب و ہوا اور باہر کی آب و ہوا ملی ان کو، تو وہاں سے اٹھ کر چل پڑے۔ جب آگے چلے لکھا ہے تو ایک قافلہ آ رہا تھا، ان قافلہ والوں کے پاس ان کا ایک بچہ تھا، بچے کو دیکھ کر خوش ہو گئے کہ چلو ایک بچہ تو مل گیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بچہ نہر میں بہہ رہا تھا، ہم نے اس کو پکڑ لیا، ہم اس کے وارث کو تلاش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ میرا لخت جگر ہے، اور کہا کہ میرا ایک بیٹا اور بھی ہے جس کو بھیڑیا نے اٹھا لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ چلے جائیے، وہاں ایک چرواہا ہم کو ملا تھا، اس چرواہے نے کہا کہ ایک بھیڑیا نے ایک بچے کو اٹھا لیا تھا، تھوڑا سا زخمی تھا بچہ، ہم نے اس سے چھڑا لیا ہے اور اس بچے کا علاج بھی کیا، اور بچہ بھی ٹھیک ہو گیا ہے۔ چنانچہ جب وہاں گئے تو اس بچے کو بھی پا لیا، بڑے خوش ہوئے، اور وہاں سے اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے آگے اپنی قوم کے پاس آنے لگے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہنچے تو اللہ کا کرنا یہ تھا کہ وہاں پر فرشتے کھڑے تھے، اور فرشتوں نے آپ کی جو بیوی کو چھین لیا تھا، وہ فرشتے تھے، انہوں نے آپ کے بیوی کو لے کر کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہے، آپ لیجئے اپنی بیوی کو سنبھالیے، ہم تو فرشتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہی حکم تھا، ہم نے اس کو پورا کیا۔ ادھر قوم پر جب کچھ نشانیاں عذاب کی ظاہر ہوئی تھی تو قوم نے اللہ سے توبہ کی، یہی وہ قوم ہے اس پوری قوم سے اللہ نے ایک بار میں عذاب کو اٹھا لیا تھا، چنانچہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو عذاب سے ایک بار میں اللہ نے اٹھا لیا، اس قوم سے عذاب کو دور کر دیا تھا۔ بہرحال اس قوم نے توبہ کی، جب عذاب کا آثار دیکھا تو پوری قوم نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو معاف کر دیا۔ اور جب حضرت یونس علیہ السلام کو قوم نے دیکھا تو بڑی خوش ہوئے کہ ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں، اور سب لوگوں نے ایک جو ہے آپ پر ایمان لایا، اور پوری کی پوری قوم 1,30,000 کی ساری آبادی آپ پر ایمان لے آئی، اور اس کے بعد جو ہے آپ اس قوم میں رہنے لگے۔ یہ جو ہے پوری تفسیر ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کا۔ بہرحال تو اللہ فرماتے ہیں تو کہ ولا تکن کصاحب الحوت، آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں، اذ نادا، جب پکارا اس نے اپنے رب کو، وہو مکظوم، اور غم میں گھٹ رہے تھے، ان کا سانس رکا ہوا تھا مچھلی کے پیٹ میں۔ اللہ کہتے ہیں لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم، کہ اگر نہ پالتی اس کو نعمت اس کے رب کی، رب کا فضل نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟
پھینک دیا جاتا دریا کے کنارے اور مذمت کیا ہوتا، نہ وہاں کوئی سایہ ہوتا، نہ کوئی ہرنی دودھ پلانے آتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم کیا، وہاں ہرنی دودھ پلانے کے لیے بھیج دیا اور پھر اس پر سایہ کر دیا۔ فاجتباہ ربہ، پس چن لیا اس کو اس کے رب نے، اور ان کے لغزش کو معاف کر دی۔ فجعلہ من الصالحین، پس کر دیا اس کو نیکوں میں سے۔ یہ واقعہ آپ علیہ السلام کو سنا کر بتلایا ہے کہ قوم کی سخت باتوں سے آپ متاثر نہ ہوں، جلدی بازی نہیں کرنی چاہیے، اپنے رب کے حکم میں ڈٹا رہنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ کو بیان کر کے آپ کو بتا دیا کہ آپ جمے رہیں، صبر سے کام لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مدد کرے گا اور پوری قوم آپ پر ایمان، بعد میں قوم ایمان لائے گی۔ پھر دیکھا گیا کہ فتح مکہ ہوا اور جوک در جوک لوگ ایمان لائے اور پوری قوم نے آپ پر ایمان لایا، اور قرآن کریم نے صاف کہا کہ وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ جوک در جوک لوگ ایمان قبول کریں گے۔ پھر عرب سے نکل کر عجم تک، بلکہ پوری دنیا تک اسلام پہنچا، اور آج روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر اللہ کے نام لیوا بندے اور آپ علیہ السلام کے محبت میں سرسار بندے نہ ملے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر خصوصی فضل رہا اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر کرم رہا۔ اب آگے کہتے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہاں سے ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ نظر بد کا لگنا حق ہے۔ عام طور پر انسانوں کو نظر لگ جاتی ہے، نظر اپنوں کی بھی لگ جاتی ہے اور غیروں کی بھی نظر لگتی ہے۔ نظر کیسے لگتی ہے؟ اصل میں انسان جب کسی کو دیکھتا ہے اور اس کو اچھا لگتا ہے تو اس وقت انسان کا نظر اس آدمی کو لگ جاتا ہے عام طور پر۔ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان جب بھی کسی کو دیکھے، کچھ اچھی چیز اس کو دکھائی دے، کوئی اچھا آدمی دکھائی دے، تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ آدمی بول دے۔ بہرحال اللہ فرمائے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بے شک قریب ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، پھسلا دے آپ کو حق سے اپنی آنکھوں سے۔ پھسلانے کا معنی یہ ہے کہ نظر لگا دیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے العین حق، نظر کا لگنا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ نظر لگنے سے ایک عیب پیدا کر دیتے ہیں، جسم میں بیمار پڑ جاتا ہے انسان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر سے بچنے کے لیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ آدمی کو پڑھ لینا چاہیے، تو کسی کو نظر نہیں لگے گا۔ ایک مشکاۃ شریف میں ایک روایت ہے کہ ایک صحابی رسول تھے، بڑے خوبصورت صحابی تھے۔ انہوں نے اپنے اس زمانے میں تو پردے وغیرہ کا وہ تھا نہیں سسٹم کے بند کمرے میں غسل کریں، اور تو وہ اپنے کہیں پہ کنویں کے پاس اپنے کپڑے کو نکالے غسل کرنے کے لیے۔ ایک دوسرے صحابی نے کہا ارے باپ تم کیسے کتنے خوبصورت ہو، اتنا کہنا کہ وہ دھڑام سے گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ صحابہ اکرام اٹھا کر لے گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس۔ آپ بہت ناراض ہوئے، آپ نے کہا ہلا قتل تھا، تم نے قتل ہی کیوں نہ کر دیا اس کو، تمہیں ہوش نہیں ہے؟ تم کو بولنا چاہیے لمان، اس میں لفظ کیا ہے کہ تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہا اس کو؟ تو بہرحال نظر لگ جاتا ہے انسان کا، تو اس سے آدمی کو بچنے کے لیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ دینی چاہیے۔ یہ ایک تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام کہیں جا رہے ہوتے تھے، کہیں سے آ رہے ہوتے تھے، تو یہ کفار ہوتے تھے نا، وہ آپ پر الگ قسم کا اشارہ کرتے تھے، گویا کہ آپ کو وہ اپنے نگاہوں سے آپ کو اپنی نظر سے گرانے اور آپ کو جو ہے وہ چھوٹا دکھانے کے لیے وہ آنکھوں سے اشارے کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ بے شک قریب ہے کہ وہ لوگ جو کفار ہیں وہ پھسلا دیں آپ کو حق سے اپنی آنکھوں سے۔ لما سمعوا الذکر، ذکر سے مراد یہاں قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام ذکر بھی ہے۔ قرآن کریم میں ایک آتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، جب سنتے ہیں یہ قرآن کریم کو تو عجیب عجیب اشارہ کرتے ہیں، وہ یقولون، اور کہتے ہیں انہ لمجنون، بے شک یہ دیوانہ ہے، یہ کہہ کر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔
فرمایا وما هو الا ذکر للعالمین، حالانکہ نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت جہاں والوں کے لیے، ایسی کتاب دنیا میں اور کوئی موجود نہیں ہے، افسوس کہ ہم نے اس کتاب کی نہ قیمت سمجھی، نہ اس کتاب کا قدر کی ہم نے، نہ اس کتاب کو اپنی زندگی کا لاہ عمل اور دستور بنایا۔ اس لیے قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم کا پڑھنا، اس کا دیکھنا ایک ایسی کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی ثواب، جس کا چھونا بھی ثواب، جس کو پڑھنا بھی ثواب، یعنی جس سے محبت کرنا بھی ثواب۔ یہ قرآن کریم ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کا ہر حصہ ثواب ہی ثواب ہے۔ حق تو یہ تھا کہ اس کتاب کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ وقت دیتے، اس کو سمجھتے، اس کے معانی اور مطالب کو سمجھتے۔ آج دنیا اس پر ریسرچ کر کے کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے، لیکن ہم ہیں کہ قرآن کریم سے اپنے آپ کو دور کر بیٹھے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ نظام ایک دعوت اکیڈمی کا نظام چلا کہ ہم لوگ کچھ وقت دے کر کچھ قرآن کریم کے معانی و مطالب سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مزید الگ سے محنت کر کے قرآن کریم کے صحیح معنی میں سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بات بہت لمبی ہو گئی، میں جلدی لگا، پورا 1 گھنٹہ کا ہو گیا۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے۔ محسن بھائی؟ جی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس خیر جی چلیے، آدھی بات تو پڑھی ہوئی تھی، انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگا، یاد ہو جائے گا اللہ چاہے تو۔ رکھے پھر؟ ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔